نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رجوع الى القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم باب تفاعل کا مطالعہ کریں گے۔ تو اردو میں تفاعل کے وزن پر ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں: تفاخر، تعارف، توازن، تعاون، تواتر، تعاقب، تصادم، تناسب، تناسل، تجاوز، تقابل، تناظر، تدارک۔ باب تفاعل کے فعل ماضی کا وزن ہوگا تفاعل، فعل مضارع کا وزن ہوگا یتفاعل، مصدر کا وزن ہوگا فاعل، فعل امر کا وزن ہوگا تفاعل۔ مشارکت اس باب کی خصوصیت ہے۔ اس باب میں آنے والے افعال میں دو یا دو سے زیادہ افراد شرکت کرتے ہیں۔ فعل ماضی کا وزن ہوگا تفاعل۔ فعل ماضی کی گردان کچھ اس طرح سے ہوگی: تفاعل، تفاعلا، تفاعلوا، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا، تفاعلت، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو، تفاعلنا۔ اسی طرح سے فعل مضارع کا وزن ہوگا یتفاعل۔ فعل مضارع کی گردان اس طرح سے ہوگی: یتفاعل، یتفاعلان، یتفاعلون، تتفاعل، تتفاعلان، یتفاعلن، تتفاعل، تتفاعلان، تتفاعلون، تتفاعلین، تتفاعلان، تتفاعلن، اتفاعل، نتفاعل۔ یہ تھی باب تفاعل سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان۔ باب تفاعل میں آنے والے افعال میں دو یا دو سے زیادہ افراد شرکت کرتے ہیں۔ باب تفاعل کی مثالیں ہیں: مادہ ہے شین، با اور ہا۔ جب یہ مادہ باب تفاعل سے ہوگا تو اس کا ماضی ہوگا تشابہ، فعل مضارع ہوگا یتشابہ اور اس کا مصدر ہوگا تشابہ۔ اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہونا یا ایک دوسرے کے متشابہ ہونا۔ فقرہ ہے تشابہت قلوبہم۔ اس فقرہ میں تشابہت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس فقرے کا ترجمہ ہوگا ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مادہ ہے سین، حمزہ اور لام۔ یہ مادہ جب باب تفاعل سے ہوگا اس کا ماضی ہوگا تساءل، فعل مضارع ہوگا یتساءل، مصدر ہوگا تساؤل۔ اس کے مصدر کا معنی ہوگا ایک دوسرے سے پوچھنا۔ فقرہ ہے عما یتساءلون۔ کس کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ مادہ ہے نون، صاد اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا تناصر، فعل مضارع ہوگا یتناصر اور مصدر ہوگا تناصر۔ اس کے مصدر کا معنی ہوگا ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ فقرہ ہے ما لکم لا تناصرون۔ تناصرون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ ما لکم لا تناصرون کا ترجمہ ہوگا ما لکم تمہیں کیا ہے، لا تناصرون
تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ باب تفاعل کی طرح اس باب میں بھی اگر کسی صیغہ میں دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی ایک تا گرا دی جاتی ہے۔ اس فقرہ میں تناصرون اصل میں تتناصرون تھا۔ اگلا مادہ ہے غین، میم اور زا۔ باب تفاعل سے اس کا فعل ماضی ہوگا تغامز، فعل مضارع ہوگا یتغامز اور مصدر ہوگا تغامزن۔ اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے کو اشارے کرنا۔ فقرہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اس کا ترجمہ ہوگا جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یتغامزون وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ مادہ ہے با، را اور کاف۔ یہ مادہ جب باب تفاعل سے گزرے گا اس کا فعل ماضی ہوگا تبارکا، فعل مضارع ہوگا یتبارکو اور مصدر ہوگا تبارکن۔ اس کا معنی ہوگا بہت بابرکت ہونا۔ اسی طرح سے مادہ ہے عین، لام اور یا۔ اس کا فعل ماضی ہوگا تعالی اور فعل مضارع ہوگا یتعالی۔ اس کا معنی ہوگا بہت بلند ہونا۔ فقرہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری حمد ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، وتعالی جدک اور تیری شان بہت اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی الہ مگر تیرے۔ مادہ ہے ضا، ہا اور را۔ اس کا فعل ماضی بنے گا تظاہر، فعل مضارع ہوگا یتظاہر، مصدر ہوگا تظاہر۔ اس کا معنی ہوگا جتھے بندی کرنا۔ فقرہ ہے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف سرکشی اور گناہ کے ساتھ جتھے بندی کرتے ہیں۔ اگلا مادہ ہے فا، خا اور را۔ اس کا فعل ماضی ہوگا تفاخر، فعل مضارع ہوگا یتفاخر اور مصدر ہوگا تفاخر۔ اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ فقرہ ہے انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم، بے شک یہ دنیاوی زندگی کھیل، ظاہرداری اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ مادہ ہے عین، واو اور نون۔ اس سے فعل ماضی بنے گا تعاون، فعل مضارع بنے گا یتعاون اور مصدر بنے گا تعاون۔ تعاون اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ یتعاون فعل مضارع ہے، اس سے فعل امر بنائیں گے تو فعل امر بنے گا تعاون۔ فقرہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تعاونوا یہ فعل امر ہے اور ولا تعاونوا یہ فعل نہیں ہے۔ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے باب تفاعل کا مطالعہ کیا۔ باب تفاعل کا ماضی ہوگا تفاعل، فعل مضارع ہوگا یتفاعل اور مصدر ہوگا تفاعل اور فعل امر کا وزن ہوگا تفاعل۔ اس باب میں آنے والے افعال میں 2 افراد شرکت کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کتاب میں موجود باب تفاعل کے سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں
باب تفاعل کی فعل ماضی اور فعل مضارع کی گردان کے تمام صیغوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے یاد کیجیے۔ کتاب میں موجود عربی کی تمام تر تراکیب اور نئے آنے والے الفاظ کے معانی یاد کیجیے۔ اس کے بعد باب تفاعل کی مشق حل کیجیے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کورس میں شامل کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔